الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب ہے، اور یہ کون سا وہ میرٹ ہے کہ اگر ہمارے روزوں میں یہ میرٹ آ گیا، یہ معیار آ گیا، تو اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی تھی پچھلے خطبہ میں۔ آج کے اس خطبے میں اختصار کے ساتھ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 58 تک مختصر گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اعلان کروایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بندوں کو بتلا دیجیے، میرا یہ پیغام سنا دیجیے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انداز ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اس میں انتہائی پیار، محبت، شفقت، الفت کا پہلو ہے۔ لیکن اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ کچھ اور ہے۔ صرف یہاں تک رک کر اگر ہم سوچنے لگیں کہ جب اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، جس طرح والدین اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، یہ وہ انداز ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک، متقی، پرہیزگار، فرمانبردار، وفادار، اطاعت گزار بندوں کا ذکر کر رہا ہوگا، ان سے بات کر رہا ہوگا۔ عبادی، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جو 5 وقت کے نمازی ہو، جو تہجد گزار ہو، جو روزوں کے پابند ہو، ہر نیکی کرنے والے، یہ اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن الفاظ ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے کہ جو گناہ کر کر کے اللہ کا تو کیا بگاڑنا تھا، اپنا بیڑا گھر کر چکے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، ہم نے یہ بات بارہا واضح کی تھی کہ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، ساری کائنات مل کر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان میں رتی برابر اضافہ۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر ساری مخلوق بغاوت پر تلائے، نافرمانی پہ آ جائے، اللہ کی شان میں رتی برابر کمی نہیں کر سکتے، ایسی قادر مطلق۔ تو جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے، اس کا ریوارڈ، اس کی آؤٹ پٹ، اس کے سارے بینیفٹس وہ خود اٹھاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی تباہی کر لی ہے، اپنے آپ کا نقصان کیے بیٹھے ہو، ان سے مخاطب لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت ہیں تمہارے گناہ، بہت ہیں، واقعتاً بہت ہیں، لیکن ہماری رحمت سے زیادہ نہیں۔ اور ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں وہ حدیث قدسی سنائی تھی کہ زمین پر اپنے گناہ رکھ کے ڈھیر لگاتا جائے، آسمان کو ٹچ کرنے لگ جائے یہ ڈھیر، تب بھی یہ اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں۔ تو لا تقنطوا من رحمت، مایوس نہ ہونا، اس سے منع کیا۔ شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، لیکن یہ نہ کہے کہ
میں نے تو اتنا عرصہ تک یہ جرم کیا ہے، اب میں کس منہ سے معافی مانگوں؟ اب مجھے توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ نہ کہیں۔ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، بس آخری 5.5-6 گھنٹے، ایک گھڑی بھی بعض اوقات بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں صحابہ کرام میں سے، کلمہ پڑھا صرف اور رسول اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ اب میں اس کو نبھاؤں گا، اگلی نماز کا وقت ابھی نہیں آیا اور پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور سیدھا جنت چلا گیا۔ سچے دل سے اگر بندہ اللہ کے حضور پلٹ کر آتا ہے، اس کا دروازہ کھلا، اعلان کر کے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا۔ دنیا والوں کے لیے تم سوچتے ہو کہ یہ کام اس کے بس میں ہے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے عہدے پر ایک بندہ بیٹھا ہے، بظاہر بہت اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس یس اور نو، لیکن اس پر معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف آج نہیں تو کل، ابھی یہ پوسٹ پر بیٹھا ہے، جب یہ ریٹائر ہوگا، جب اس کی حکومت ختم ہوگی، لوگ اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، لوگ اس کے خلاف احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق تو ہم سوچیں کہ یہ کام اس کے بس میں نہیں ہے، اب اگر کرے گا تو پھر اس کے لیے پرابلمز ہوں۔ اللہ کے متعلق کبھی یہ نہیں سوچا، اس کے سامنے کوئی احتجاج نہیں، کسی کی مجال نہیں، اور رب العالمین کو بندہ جب راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، حقوق العباد جن کے متعلق کتنی سخت تاکید ہے کہ جب تک وہ متعلقہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نہیں کرے گا، فرمائے گا پہلے اس سے کلیئرنس لے کر آؤ۔ چنانچہ مختلف روایات میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ ایک بندہ اپنے طور پہ بیچارہ بہت نیک رہا اور اللہ اس سے خوش، لیکن بتقاضۂ بشریت انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی شخص کے معاملے میں اس سے کوتاہی ہوئی، اب حساب و کتاب کے وقت وہ بندہ اس کے خلاف کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرا یہ بندہ، اس کے فلاں فلاں کام، فلاں موقع پہ معافی مانگنے کا انداز، توبہ کرنے کا اس کا جو سٹائل تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا، تم اس کو چھوڑو، مجھ سے لے لو اور اس کو معاف کرو، تمہارا جو حق رہ گیا تھا اس کے ذمہ، تمہارا جو بھی معاملہ ہے میرے ساتھ ڈیل کرو، لاؤ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس کو معاف کرو۔ اللہ اس کا خود وکیل بن جاتا ہے، اس کا کیس خود لڑتا ہے، مجھ سے لے لو، اس کو معاف کرو۔ تو رب العالمین کو راضی کرنے اور منانے کا اصل کام۔ اچھا، پھر یہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ معافی مانگنے آؤ، توبہ کرنے آؤ، ایک لمبی لسٹ شرائط کی رکھ دیں۔ سب سے زیادہ محبت، شفقت، الفت کرنے والی ذات مخلوق میں ماں ہے، باپ بھی اس کے بعد۔
بعض اوقات وہ بھی جب شدید ناراض ہو اس کو بندہ منانے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی کچھ شرائط رکھ دیتی ہے، پہلے اپنے فلاں بھائی سے معافی مانگو، فلاں اپنی بہن سے، پہلے تب میں تمہیں معاف کروں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ انداز ہے، کوئی شک نہیں۔ بس یہ دل کی دنیا اپنی جو ہے نا وہ سنوار کے آ جائے، اس میں پھر زگ زیگ نہ ہو۔ چنانچہ اس آیت میں وعدہ دیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بہت ہوں گے تمہارے گناہ، ان کو نہ دیکھنا، اللہ کی رحمت کو دیکھنا، وہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس سے بڑا معاف کر دینے والا، اس سے زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس کے بعد کہا وَأَنِيبُوا، اب معافی مانگ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو پھر دل سے کرو۔ لوگوں کے سامنے تو لفاظی چل جاتی ہے، تصنع، بناوٹ، اداکاری ساری بناوٹ ہی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سب، اس کو حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے یہ چلتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ علیم بذات الصدور، دل میں اگر وہ بات نہیں ہے، اوپر سے آنسو کے پورے پورے گلاس بھر دے، کچھ بھی کرتا رہے دل سے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹ آؤ، اب وہ راستہ چھوڑ دو۔ دیکھیں الحمدللہ مسلمان بہت حد تک اویئرنیس ہے، یہ شعور ہے، رمضان کا احترام کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ چلے پہلے تو مجھ سے جو ہوتا رہا کم از کم رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لوں، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک۔ اب جو بہت دھتکارا ہوا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ مسلمان اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر بندہ معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے، توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر آخری عشرے میں اور زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب تو یہ مہینہ جا رہا ہے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے لیے بات نہیں ہے۔ ایک بات مشہور کر دی گئی کہ جی رمضان کے بعد اگر اس کا لائف سٹائل چینج ہوا، یعنی جیسے رمضان میں تھا ویسے ہی بعد میں بھی اچھا بنا رہتا ہے، تو سمجھ لیں کہ جی اس کی عبادات ساری قبول ہو گئی۔ اور اس کا اگر رمضان کے فوراً بعد وہ پھر یو ٹرن لے لیتا ہے، یہ باتیں لوگوں کی ہیں، یہ لوگوں نے کہا ہے، یہ کہیں کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں اور کسی صحابی کا کوئی ایسا قول موجود ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بھائی آپ نے ابھی تو توبہ کی تھی، کوئی اس کا اثر بھی تو دکھائی دے۔ لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ رمضان کے فوراً بعد اگر کسی شخص کو غلطی کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم اس کے متعلق یہ فتویٰ دے دیں کہ اس کے تو روزے بھی ایسے گئے اور اس کی تو تراویح بھی، اور یہ کچھ نہیں اس نے حاصل کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اس کا اور رب کا معاملہ۔ دوسرے کے متعلق کمنٹس کرتے وقت بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسا معاملہ جو ہے ہی بندے اور اللہ کا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن بہرحال توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور آیت میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹو، کوشش کرنی ہے، پلٹنا ہے، واپس آنا ہے،
وہ راستے غلط چھوڑنے ہیں، لیکن شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہوئی ہے، استطاعت بھی مانگی ہوئی ہے، وہ اپنا پورا کام کرے گا، توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ دل میں ندامت ہو، ابھی پچھلے ہفتے تو رمضان ختم ہوا اور یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ شرمندگی تو ہونی چاہیے، لیکن پھر یہ کہے کہ میں ابھی دوبارہ کیسے اللہ سے معافی مانگوں، ابھی کل تو مانگی، اس سے منع کی نہیں۔ جب غلطی ہو جائے، جب توبہ ٹوٹ رہی ہے، کوشش کرنا ہے کہ نہ ٹوٹے، نہ ٹوٹے، کیونکہ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ اللہ ہر مرتبہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، ضروری نہیں ہے، اس کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا، ایک مرتبہ معاف کیا، دوسری مرتبہ تیسری ممکن ہے نہ کرے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھو کہ آپ کی توبہ نہ ٹوٹے، پکے رہو، لیکن اگر کبھی ہو جائے غلطی تو پھر مایوس نہ ہونا، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور وہ میرے ساتھ میری ماں سے بھی 99 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے معاف کرے گا، پھر معافی مانگے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ دیکھیں یہ جو مسلم کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ سین لام میم ہے، اور اسی سے یہ سارے الفاظ بنتے ہیں، اسلموا بھی اسی سے بنا۔ مسلم عربی زبان میں ایک ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہو، رسی باندھی ہوئی ہو، اور ایک شخص کے ہاتھ میں تھما دی ہو، وہ شخص اس کو جہاں لے کے جائے، بغیر ہیل و حجت کے یہ اونٹ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا جائے، حتیٰ کہ وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے، اور یہ سے چل رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی رسی ہے، حالانکہ وہ باغی ہو جائے تو ایک جھٹکا دینے کی دیر ہے، سب کچھ توڑوا کے لے جائے گا، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ تو قدیم عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا تھا جو اپنے مالک کے پیچھے چپ چاپ چلتا رہتا ہے، نہیں پوچھتا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کے حکم، اپنے پیغمبر کے حکم کے پیچھے یوں آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، نہ پوچھے کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنا یہ انداز بنا لو اللہ کے سامنے کہ اس کا ہر حکم، اور ہم نے پچھلے خطبے میں یہ بات بھی کی تھی کہ پیاس لگے گی، شدید پیاس، بندہ نڈھال ہوگا، شیطان بھی بہکائے گا، تجربہ بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا مل جائے، ایک گلاس پانی کا مل جائے، ایکٹیو ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت اس کا یقین اور ایمان یہ ہو کہ نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے غروب آفتاب طرح، اب یہ نڈھال ہونا اسی میں میری خیر ہے، بھوکا پیاسا رہنا اسی میں میری نجات ہے، اگر میں چند لقمے کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ عقیدہ، یہ یقین رکھتے تو اللہ کے ہر حکم کے سامنے کہ میرے رب نے اس کو حرام کہا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ کا مطلب یہ ہوگا من قبل ان یاتیکم العذاب، ساتھ یہ بات بھی کر دی کہ اس کا ایک پکڑ اور احتساب والا بھی قانون ہے، اس سے پہلے کہ اس کی عدالت میں تمہارے لیے پکڑ کا فیصلہ ہو جائے، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنی روش درست کر لو، صحیح ٹریک پر آ جاؤ، ثم لا تنصرون، کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نے اپنے اتنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، کوئی ایک تو میری سفارش کر دے گا، میرا تو ایک بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، وہ سفارش کر دے گا،
ہم نے تو اتنا صدقہ خیرات کیا تھا، ہم تو اتنا، کوئی تو میرے لیے دعا کر رہا ہوگا. ثم لا تنصروا. اور آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا وہی، اور جس کے حق میں دے گا. سے اجازت ہی نہ ملی کوئی سفارش نہیں. تو انسان کو شیطان بہکاتا ہے نیکیوں سے دور رکھنے کے لیے، توبہ کے راستے میں رکاوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے سبز باغ دلاتے. تم نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، تم نے تو دنیا اتنا کچھ کر رہی ہے. نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز بھی مسجد نبوی میں. خلیفہ وقت تھے، رسول اللہ کے سسر تھے. زخمی ہوئے، بہت شدید زخمی. سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سنبھالا. بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھا کے اپنی گود میں لیا تو بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میرا سر زمین پر رکھ. اب وہ ایک طرف ابا زخمی حالت میں، دوسری طرف ابا کا آرڈر ہے، اور ابا بھی جلالی طبیعت کے، حکم بھی ماننا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا کیسے زمین پہ رکھ دوں. تھوڑا سا یوں کرے، بیٹا میں تم نے کہہ رہا ہوں کہ میرا سر زمین پہ رکھ. سختی سے کہا. اب آنکھوں میں آنسو حضرت عبداللہ بن عمر کے. ابا کا کہنا مانا، زمین پر رکھ دیا. اور حضرت عمر فاروق اپنا چہرہ زمین پر الٹ پلٹ کرنے لگے، اور یہ الفاظ ملتے ہیں، کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا تیرا کیا بنے گا. کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. رسول اللہ نے نام لے کر جنت کی بشارت دے دی ہوئی تھی، اور وہ الفاظ کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے رب نے معاف، اپنے آپ کو کہ تیرا کیا بنے گا. اب پاس کھڑے ہوئے صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہنے لگے آپ کیوں اتنے پریشان، ہم نے تو کتنی مرتبہ نبی سے یہ بات سنی تھی، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور آپ کے لیے جنت کی بشارت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے سبز باغ نہ دکھاؤ، مجھے دھوکہ نہ دو. جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بالکل موجود ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جنت میں دے دے گا، بھیج دے گا. اگر میرا حساب اللہ نے کر لیا تو میں کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا. اب اتنی بڑی ہستی اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم کس خوش فہمی میں؟ 5 نمازیں ایک دن پوری پڑھ لی تو اترانے لگ گئے، روزے رکھ رہے تو اس پر. اور یہ جو عجب آ جاتا ہے اور بندے کے اندر تکبر، فخر، غرور نہیں کہتا ہوں میں، اوور کنفیڈنٹ بھی اگر ہو جائے نا اپنی نیکیوں پر، یہ بھی تباہی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. نیکی کر کے اللہ سے یہ التجا کر کہ مولا بس مجھ سے اتنا ہی ہو سکا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو میرے بھائیوں، یہ جو چند گھنٹے باقی ہیں ہم کوشش کر لیں کہ اللہ رب العالمین کو منا لیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے سدھرنے کا رب کے ساتھ وعدہ کر لیں، اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں کہ رب ہی توفیق دے گا تو ہم نیکی کے راستے پر چل سکیں گے. اس کی توفیق کے بغیر بندہ نیکی بھی نہیں کر سکتا، گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا. ہر حال میں بندے کو اللہ کی توفیق کی درکار ہوتی ہے، اس کی مدد درکار ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایسا ہی سچا، پکا اور فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ اپنی فرما برداری پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد